السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری یہ ویڈیو استقبال رمضان میں ایک مختصر سی ویڈیو ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، بس کچھ ہی دن باقی ہے وہ مبارک گھڑی میں، جس کا ہمیں شدت سے انتظار ہے۔ اور انتظار کیوں نہ ہو، اتنا بابرکت مہینہ جو ہے، جس میں نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے میں ایک الگ مزہ ملتا ہے، ایک الگ روحانیت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بالکل قریب ہے، تو اس کا استقبال بھی ہمیں کرنا ہے، اور انسانی دستور یہی رہا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے یہاں کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرتا ہے، اور اس کا استقبال بھی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ مہمان اس کے نزدیک جتنا زیادہ معزز و مکرم اور مشرف ہوتا ہے، اس کا استقبال بھی اسی لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہمارے لیے یہ آنے والے تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں جو ایک مہینہ جو عطا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم قرب الہی کو حاصل کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ اس میں ہماری تلاوت قرآن، نمازوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، استغفار کی کثرت، ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرب الہی کو پانا اور حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان کو اللہ پاک ہمارے لیے بابرکت اور قرب الہی کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور آج ہی سے ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف ابھی سے لپک پڑیں۔ سال بھر تو ہم غفلت کی نیند سوتے رہے، لیکن ابھی ہمیں جاگنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح رمضان المبارک آ جائے اور وہ مہینہ ہمیں نصیب بھی ہو، لیکن ہماری مغفرت نہ ہو، ہمارے دل صاف نہ ہو، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے حسد، کینہ، بغض، تکبر جیسی مہلک اور سنگین بیماریاں جنم لے رہی ہو، اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو، اور اگر ہمیں اس کا علم بھی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو کہ کس طرح اس کو ختم کیا جائے، کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کروانا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں جتنی بھی برکتیں ہیں اس سے تو ہمیں محروم نہ فرما، اور اس کی جو خاص رحمتیں ہیں اس سے بھی تو ہمیں محروم نہ فرما۔ خاص اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے بھی خاص اعمال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک کا جو سب سے اہم جو عمل ہے وہ ہے روزہ، اور اس کے بعد ہے تراویح، اور اس کے ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن سے بھی ایک بڑا اور ایک عجیب قسم کا ایک تعلق ہے کہ
جس میں ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ تلاوت قرآن کی کثرت بھی بہت ہونے لگتی ہے۔ تو خاص کر کے اللہ رب العزت نے جو روزہ جو ہم پر فرض کیا ہے، جو آج سے پہلی امتوں پر بھی جو روزہ فرض کیا گیا تھا، اس کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بتایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ہم کیا بن جائیں؟ متقی بن جائے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت وہ اکثر اوقات خاموش رہتا ہے، یا زبان سے اگر کچھ بھی نکالتا ہے تو اللہ کا نام نکالتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی کو تکلیف دینے سے محفوظ رہتا ہے۔ زبان سے کوئی ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکل جائے جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے، بسا اوقات خاموش رہتا ہے۔ اور انسان بری چیزوں کو سننے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اسی طرح جب تک انسان یہ تمام چیزیں کرتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان متقی بن جاتا ہے، کیونکہ انسان اگر کسی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچ رہا ہے، غلط چیزوں کے سننے سے بچ رہا ہے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگا رہا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں وہ متقی بنتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے، اور نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کیا ہو جائے؟ متقی بن جائے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، کہ جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے اپنا آپ کو خوب بچاتا ہے۔ تو اسی لیے آئیے ہم سب یہ عزم کریں کہ آنے والا جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس سے پہلے ہم اپنے دل کی بھی صفائی کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، اور اللہ سے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور اللہ رب العزت سے کہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اور اس کی تمام رحمتیں، چاہے وہ رحمت عامہ ہو یا رحمت خاصہ ہو، تمام رحمتوں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔